اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ غزلیات میں سے شہریار کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کل ان کی جو پہلی غزل ہے اس کا ہم نے کل مطالعہ کیا، چند اشعار کی ہم نے کل ان کی تشریح کی۔ آج اسی کو آگے کرتے ہیں، یعنی آج کا جو موضوع رہے گا ہمارا وہ پہلی ہی غزل رہے گی شہریار کی۔ ہم نے کل دیکھا کہ پہلے شعر میں، دوسرے اور تیسرے شعر میں جو شہریار صاحب تھے انہوں نے کیسے یعنی کہ اپنے ان اشعار میں انہوں نے کیسے اپنے محبوب کے ظلم و ستم کی کہانی کو بیان کیا ہے۔ کہیں پہ محبوب سے دوری تو کہیں پہ اس دنیا سے وہ ناراض نظر آ رہے ہیں، اور کہیں پہ پرانے زمانے کی جو رسم تھی یعنی کہ کہیں پہ اس کو واضح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے کی رسم جو تھی، کٹہرے میں کسی مجرم کو جب عدالت کی کٹہری میں جب کسی مجرم کو کھڑا کر کے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی فریاد سناؤ، تو وہیں پہ شہریار صاحب بھی جو ان کی غزل ہے وہ یہاں پہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کے ہن تازہ فریاد کریں پھر سے۔ یعنی کہ یہاں پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے کی جو وہ رسم تھی کہ جرم کرنے والے کو عدالت میں کھڑا کیا جاتا تھا اور وہ اپنی فریاد سنایا کرتا تھا، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ شہریار اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، مدت سے آپ کا دیدار جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا، میں بھی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ اپنے عشق کی محبت کی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میں بھی عشق کا مجرم ہوں، یعنی کہ پرانے زمانے کی جو رسم ہے مجھے بھی اسی طرح عشق کے کٹہرے میں کھڑا کر دیجیے تاکہ میں فریاد کر سکوں، کیونکہ میری فریاد جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچتی ہے، کیونکہ آپ تو تیار ہی نہیں ہو میری بات سننے کے لیے، آپ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں، آپ تو میرے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں، آپ کو تو گوارا بھی نہیں ہوتا ہے میرے ساتھ کچھ ٹائم صرف کرنے کے لیے۔ تو اے میرے محبوب، یہ جو پرانے زمانے کی رسم ہے کہ جب کسی جرم کرنے والے کو عدالت میں کھڑا کیا جاتا ہے تو جو وہ اپنی فریاد یا رویداد سناتا ہے، تو یہاں پہ شہریار بھی اسی بات کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، یعنی کہ میں بھی عشق کا مجرم ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں کسی عدالت میں بحیثیت مجرم کھڑا ہو جاؤں اور میں وہاں پہ اپنے عشق کی رویداد جو ہے وہ بیان کروں، تاکہ میری فریاد جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، کیونکہ آپ میری فریاد سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پانچویں شعر میں شہریار فرماتے ہیں، اے اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچوں آزاد کرے پھر سے۔ اس میں شہریار فرماتے ہیں کہ اے دیوانو، اے اہل جنوں، اے دیوانو، دیکھو زنجیر ہوئے سائے، دیکھو ہر طرف زنجیریں ہی زنجیریں ہیں، ہم کیسے انہیں سوچوں آزاد کرے پھر سے۔ یعنی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ دیوانوں کو آزاد کر سکے، کہ اے دیوانوں، اے عشق کے پجاریوں، اے محبت کرنے والوں، ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہو کہ ہر طرف زنجیریں ہی زنجیریں ہیں، کہ ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، ہم کیسے انہیں
سوچو، یعنی کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ دیوانوں کو آزاد کر سکیں۔ اب جی کے بہلنے کی ہے ایک یہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے۔ یہاں پہ شہریار فرماتے ہیں کہ دل کس طرح بہلتا، یعنی کہ دل کسی بھی طرح بہلتا نہیں ہے۔ ہر وقت انسان جو ہے وہ پریشان رہتا، یعنی کہ میں جو ہوں، یہاں پہ شہریار اپنے بارے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ کسی طرح بھی بہلتا نہیں ہے، ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں۔ اب ایک ہی طریقہ رہا ہے، یعنی کہ اب میرے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے، ایک یہی صورت، یعنی کہ جی کے بہلنے کی ہے اب ایک یہی صورت، یعنی کہ اب میرے پاس بس ایک ہی طریقہ رہا ہے۔ بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے، کہ گزری ہوئی باتوں کو یاد کیا جائے۔ میری زندگی میں جو بھی حادثات ہوئے ہیں، یا میری زندگی میں جو بھی باتیں گزری ہوئی ہیں، میں انہی باتوں کو دہراؤں، میں انہی باتوں کو یاد کروں کہ عشق میں مجھ پر کیا کیا گزری ہے، کہ عشق میں مجھ پر کیا کیا، یعنی کہ عشق کی وجہ سے مجھ پر کیا بیتی ہے، میں انہی باتوں کو یاد کروں، میں انہی باتوں کو دہراؤں۔ اسے یاد کر کے جو میرا دل ہے وہ بہل جائے گا، شاید اسے یاد کر کے میرا دل جو ہے وہ بہل جائے گا۔ اب شہریار کہتا ہے کہ اب تو میں تنگ آ گیا ہوں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ ایسے بہلنے والا نہیں ہے، کہ اب لگ رہا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ کسی بھی طرح اس کو میں تو اس کو بہت بہانے کرتا ہوں بہلنے کے، لیکن وہ بہلتا نہیں ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ میری جو یہ پریشانی ہر وقت رہتی ہیں یہ ایک ہی طریقے سے دور ہو سکتی ہیں۔ بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے، کہ گزری ہوئی باتوں کو یاد کیا جائے، کہ عشق میں مجھ پر کیا کیا گزری ہیں، اسے یاد کر کے شاید میرا دل بہل جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو شہریار کی پہلی غزل ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔